آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو ماہ نور و سرور ماہ ربیع الاول شریف میں انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار، اپنے رب کریم کی محبت، اپنے مالک کی چاہتے، اپنے رب کے ساتھ ان کا تعلق بڑا محبت والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کریم رب سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ آپ لوگ جی سارے کام چھوڑ کے میری بات پہ توجہ، موبائلوں والے بھائی آپ نیچے کر لیں موبائل، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیاسی جلسہ نہیں ہے، نام ہی تصویریں بنے گی تو کام چلے گا۔ ادب کا خیال کرے، مسجد کا ادب بھی ہے اور پھر حضور کی محفل بھی ہے۔ کوئی دوست نہ بولے جی، مہربانی کریں توجہ فرمائیں بات پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر۔ اللہ کے بندے اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا محبتوں والا ہے۔ یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو اللہ سے بھی محبت کرنی ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پیار کرنا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوگی تو پھر ہی ایمان مکمل ہوگا، پھر ہی انسان کو ذائقہ اور لطف اور شوق نصیب ہوگا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دل دیا ہوتا ہے اور اس کے سینے کے اندر دھڑکنیں رکھی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی محبت تو وہ کرتا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو دولت سے پیار ہو جاتا ہے، صبح و شام اپنے لاکھ کو دو کو چار کرنے کے چکر میں پڑے رہے۔ کچھ لوگوں کو اقتدار سے، کرسی سے، حکومت سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارے کہیں نیکی کا کام کرنے بھی جائیں، وہ بیچارے کہیں جنازہ پڑھنے بھی جائیں، کچھ بھی کرنے چاہیں تو نقطہ نظر سیاست رہتی۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے بہت پیار ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت چاہتے ہیں ان کی تعریفیں ہو، ان کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے گن گاتا رہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جملے سے انہیں یاد کرتا رہے۔ یہ شہرت کی محبت، دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہے۔ اس کے جو روحانی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں، کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر پاتا۔ ہر وقت اس شوق میں لگے رہنا کہ میں کوئی بھی کام خیر کا کروں تو اس میں میری تعریف ہو، میری ستائش ہو، میرے لیے یہ جملے کہے جائیں کہ میں بڑا عظیم آدمی ہوں، میں بڑی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ اور آج کل تو نچلی سطح سے لے کر اوپر تک یہی حال ہے کہ لوگ کام کرنے کے لیے نہیں کرتے، کام دکھانے کے لیے کرتے۔ اس کے نتائج یہ ہے کہ جو روحانی زندگی ہے نا، بندہ عبادت کرے، خدمت کرے، کوئی ڈیوٹی کرے تو اپنے رب کے قریب چلا جائے۔ وہ بعض لوگ نیکی کا کام کر کے بھی وہ روحانیت نہیں حاصل کر پاتے۔ اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور اگر بھوکا ہو تو پھر اور خطرناک ہو گیا۔
हुजूर फरमाते हैं दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो वो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के बातन का नुकसान करती। उजड़ जाता है बातन, बर्बाद हो जाती है कैफियत। वो जो खास लज्जात होती हैं मस्जिद हाजिर होने की, इबादत करने की, गरीबों की मदद करने की, वो सारी लज्जात चली जाती। वो दिखाना, सिखाना, सुनाना, फेसबुक पे डालना, इन्हीं चक्रों में उलझ कर लोग अपनी रूहानी जिंदगी को जाया कर बैठते हैं। और उस पर फिर एक बड़ी मजबूत हदीस बुखारी मुस्लिम में इस तरह भी मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर एक शख्स को खड़ा किया जाएगा जिसने सखावत बड़ी की होगी, लाखों करोड़ों अल्लाह की राह में बज़ाहिर खर्च किए होंगे, तो अल्लाह फरमाएगा ये मैंने दौलत दी थी तो क्या किया? मालिक मैंने तेरे रास्ते में खर्च किया। तो अल्लाह तो दिलों के हाल जानने वाला है। करीम फरमाएगा वो तो तूने इसलिए की थी कि लोग कहें बड़ा सखी है, तो कहा नहीं लोगों ने तेरी शोहरत हो नहीं गई, वो लाइक्स, वो कमेंट्स, वो बल्ले बल्ले, वो सब तूने देख ली। फरिश्तों को हुक्म होगा इसे पकड़ो और दोजख में डाल दो। फिर एक शख्स को खड़ा किया जाएगा जो शहीद हुआ है, जान ही दे दी अल्लाह के रास्ते में। लोगों को के सामने उसका जो नाम दर्ज है वो एक शहीद के तौर पर दर्ज है। लेकिन करीम फरमाते हैं, रब फरमाएगा मैंने ताकत दी थी, फन्ने हरबो जरब में कमाल दिया था, मैदान में खड़े होना लड़ना तुम्हें आता था, क्या किया? अर्ज करेगा मालिक मैं मैदान में निकला, मैंने तेरी राह में जद्दोजहद की, मैंने बड़ी जांफिशानी के साथ लड़ाई की, यहां तक कि मुझे शहादत मिली। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि वो तो तूने इसलिए किया था कि तुझे लोग शहीद कहें। शौक नहीं होता लोगों को कि मेरे नाम पे मोहल्ला आ जाए, मेरे नाम पे गली बन जाए, मेरा जिक्र हो जाए, मेरा तारुफ हो जाए। वो तो इसलिए तूने किया था। तो वो तो कहा लोगों ने, कई जगह तेरे नारे लगे, फरिश्तों इसे पकड़ो दोजख में फेंक दो। और सुनो ना यार, करीम फरमाते आलिम कारी अल्लाह के हुजूर खड़ा है, तो मालिक ने फरमाया कि तुम्हें मैंने किताबें पाक को पढ़ने की, पढ़ाने की, सिखाने की सलाहियत से नवाजा था, तो क्या किया? मालिक मैंने सारी उम्र पढ़ाया। तो अल्लाह फरमाएगा वो तो इसलिए कि लोग कहे क्या बात है हजरत की। तो लोगों ने कहा नहीं, वो तो बात हो गई थी, इसे पकड़ो और दोजख में डाल दो। तो दिल में मोहब्बत तो कोई ना कोई होगी। अगर दुनियादारी की, शोहरत की, इख्तदार की, चाहा जाने की मोहब्बतें अपने दिलों में पैदा करेंगे, नतीजा ये निकलेगा कि सारे काम बेकार चले जाएंगे, बेमाना, बेमकसद, और बावजूद इसके कि मेहनत की ला हासिल हो जाएगा सारा कुछ। करे क्या? जब सीने में कोई ना कोई मोहब्बत रहनी ही है तो क्यों ना अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत पैदा करे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करें, हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल में जगा दें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार को अपनी आंखों में बसाएं। बेटा ये लाइटें आंखों में पड़ती हैं, ये बंद कर दें आप लोग, मोबाइलों की लाइटें आप भी बंद कर दें प्यारे भाई, लाइट बंद कर दें बस। तो जो अर्ज करने जा रहा हूं उस पर आप गौर फरमाएंगे। हुजूर से प्यार करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका नसीब हो, यानी मोमिन होने का तुम्हें मजा आए। एक है मोमिन होना, एक है ईमान का जायका मिलना। करीम फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो तुम्हें ईमान का जायका मिले तो तीन काम करो। एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करो, और इसका जुबानी सिर्फ दावा नहीं करना चाहिए, इसका खाली नारा नहीं लगाना चाहिए। ये पता चल जाता है बंदे को, खुद पता होता है मुझे हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार है कि नहीं, पता चल जाता है। फजर की अजान हो गई, आंख खुल गई, पता चल गया नमाज का टाइम है। अब जो सोया रहा उसे नींद से प्यार है, और जो उठ गया उसे रब रसूल से प्यार है।
ورنہ کھلی ہوئی آنکھ سے بھی تو مسجد نہیں آیا. وہ اقبال کہتے ہیں نا جواب شکوہ میں کہ کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. تو صبح اٹھ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کس سے زیادہ پیار ہے, سمجھ میں آ جائے گی بات. حلال حرام کی جب تمیز کرنے لگے گا, اس کو لاکھوں کروڑوں مل سکتے تھے, ناجائز طریقے سے بہت کچھ یہ اخذ کر سکتا تھا, لیکن اس نے چھوڑ دیا. کہا نہیں, مجھے لاکھوں کروڑوں سے پیار نہیں, پیار مجھے رب رسول کی شریعت کے ساتھ. تو سمجھ آ جائے گی کس سے زیادہ پیار ہے. تو بات کو سمجھیے گا. حضور فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور پھر فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. جس سے بھی پیار کرو, یہ ذاتی لالچ, یہ تعلقات اس لیے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, میرے کام آ جائے. ظاہر ہے اب گرمی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو, میں پہلے ہی تھوڑی تقریر کیا کرتا ہوں, اب اور تھوڑی ہو جائے گی. آپ اگر زیادہ گرمی مجھے دکھائیں گے, میں دیکھ رہا ہوں پسینے کافی آپ کو آ گئے, تو میں بس جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا, آپ پریشان نہ ہو. لو چل گئی ماشاءاللہ, پنکھا بھی چل گئی. آپ تھوڑی توجہ کریں. میں ویسے بھی تھوڑی تقریر کیا کرتا ہوں, عادی تھوڑا بیان کرنے کا ہوں, اس لیے کہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لفظ ادھر ادھر کر کے وقت ضائع نہ کیا جائے, جو کیا جائے ٹو دی پوائنٹ ہی کیا جائے. توجہ کریں, چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں. حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ ملے تو پھر جس سے بھی پیار کرو اللہ کی. اور دوسرا کریم فرمانے لگے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو. اگر یہ تین چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا, تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہوگی. نبی کریم سے محبت کرے, حضور کی نعت پاک سے دلچسپی پیدا کرے, حضور کا ذکر پاک سنا کرے, ذکر پاک کیا کرے, نبی پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی طبیعت کو مائل اور قائل کرے, حضور سید عالم علیہ السلام کے اسوہ نور کے مطابق اپنے شب و روز کو ڈھالنے کی کوشش کریں, سنت اور شریعت کا پاس اور لحاظ فرمائیں. آپ اپنی ساری دلچسپیوں کا رخ حضور کی طرف کریں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جینا کسے کہتے ہیں اور مرنا کسے کہتے ہیں. جب سر میں سودا سما جاتا ہے, نہ صرف دولت کا, نشہ چڑھ جاتا ہے اقتدار کا, اور ہر وقت انسان کے ذہن پر سوار رہتی ہیں شہرتیں, تو پھر وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر پاتا, وہ ذائقہ نہیں لے پاتا. اس ذائقے کی جانب آپ توجہ کریں. نبی پاک علیہ السلام کا پیار اپنی طبیعت میں پورے طور پر تازہ کریں, حضور کی پسند کو پسند کریں, نبی کریم کی ناپسند کو ناپسند رکھیں. حضور کا پیار, نبی پاک کی محبت, حضور علیہ السلام کے اصحاب کا پیار, نبی پاک کی اولاد کا پیار, حضور کی لائی ہوئی کتاب کا پیار, نبی پاک کی شریعت کا پیار, حضور کے دین کا پیار, سنت کا پیار, اس کو اپنی طبیعت میں پورے طور پر راسخ کریں. آپ اندازہ کریں گے چیزیں کس طرف چلی گئی, ایک روحانی بالیدگی حاصل ہوگی, آپ کی طبیعت ایک سکون محسوس کرے. آپ اس طرح کے ہو جائیں گے کہ بڑی ساری چیزوں کی پرواہ ویسے ہی زندگی سے نکل جائے گی. لیکن یہ کریں, اس کا اہتمام کریں, اس کا اپنے اندر شوق پیدا کریں. دیکھیے ہر عبادت پر اجر ملتا ہے. آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں 30 نیکیاں ملتی. آپ درود پاک پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی. آپ کو نیکیاں نصیب ہوتی ہیں جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس پر انعامات سے نوازا جاتا ہے. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا, نبی پاک علیہ السلام کی محبت پر بھی اجر ملتا ہے, حضور کی محبت پر بھی اجر. ایک صحابی آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو محبوب نے وہی سوال کیا جو کرنا چاہیے تھا. کریم فرمانے لگے تیری تیاری کیا ہے, قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور کوئی کثرت سے نفلی نمازیں تو نہیں پڑھ سکا, کوئی کثرت سے نفلی روزے تو نہیں رکھ سکا, اگرچہ ضروریات فرائض تو لوگوں کے ہر وقت ہی پورے ہوتے تھے,
نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور نہ تو کثرت سے نفلی روزے رکھ سکا نہ نفلی عبادات کر سکا، ایک نیکی میرے پاس ہے جس پر مجھے امید ہے کہ کرم ہوگا، گویا ایک ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر۔ اور یہ تجربہ کرنا ہے، دعویٰ نہیں کرنا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو میں کہہ چکا ہوں ہر نیکی پر اجر ملتا ہے، اس نیکی کا بھی حضور نے اجر بیان کیا۔ جب کہا نا ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہوں، تو کریم فرمانے لگے سن پھر تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ محبت رسول کا اجر ہے، یہ نبی کریم سے پیار کرنے کا قیامت کے دن اجر ہے۔ یہ جزا ملے گی صبح قیامت ان لوگوں کو جو رسول رحمت سے محبت کرتے، انہیں یہ اللہ کے حضور سے نوازا جائے گا کہ انہیں محبوب کے قدموں میں جگہ ملے گی، وہ بارگاہ محبوب کریم کے قریب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ خالص پیار کریں، نرے دعوے نہ کریں، نرے نعرے نہ لگائیں، اور یہ نعروں اور دعووں سے ثابت بھی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ اور بندے کا راز ہے، یہ تو سینے کی باتیں ہیں، باطن کی باتیں ہیں کہ کسے کتنا پیار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں 3 زندگی میں مواقع ایسے آئے جب مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور حافظ منذری نے تو روایت اس طرح بھی درج کی ہے کہ حضور فرمانے لگے، حضرت انس بن مالک فرمانے لگے، میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرتا ہوں، اور عمر فاروق سے بھی پیار کرتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ کٹھے ہوں گے سارے جنت میں۔ اپنے دل کو ٹٹولے، اپنی طبیعتوں پر غور کریں، دل کی چاہتے کہیں بہک تو نہیں گئی، یہ زاویہ نگاہ کہیں بدل تو نہیں گیا، ہماری ترجیحات کہیں کچھ اور تو نہیں ہو گئی، ہم نے اللہ رسول کی محبت کے علاوہ تو نہیں اپنے سینے میں کچھ بٹھا لیا۔ خوب اپنے اوپر محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنی خواہشات کو دیکھیں کیا ہے، جذبات کو دیکھیں کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ محفل میں آ گئے اور حضور کی نعت سن لی اور بیان سن لیا اور محظوظ ہو گئے اور کچھ اور چیزیں اپنی طبیعت میں ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی تو دل کرنا چاہیے نا کہ یار میں چھوڑ دوں سارے کام، تھوڑی دیر کے لیے اپنے نبی کی نعت شریف سنوں، میں نے کچھ اور نہیں کرنا، صرف نبی پاک کے فضائل پر کچھ سنوں۔ یہ ہماری طبیعت ہونی چاہیے نا۔ کبھی کبھی ہمارا دل اس طرف مائل ہونا چاہیے کہ آج صرف حضور کی سیرت پاک پڑھوں۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں بڑے غم ہوتے ہیں، بڑی جدائیاں ہوتی ہیں، ہم بڑوں کو یاد کر کے بھی روتے ہیں، گزر جانے والوں کی جدائی پر بھی ہم آنسو بہاتے ہیں، اور بھی کئی زندگی میں ایسی کمزوریاں اور نقصانات ہوتے ہیں جس پر ہم غمگین ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ باپ رات کو رو پڑے اور بچے آ کے پوچھیں کہ والد کو کیا ہے، بیمار ہے، طبیعت میں کچھ مسئلہ ہے، کیا ہے؟ تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں، کچھ تو بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو والدہ کہ نہیں بیٹا تم بچے ہو، تمہارے بیٹا اماں جی بتائیں تو صحیح، تو ماں کہ بیٹا تمہارے والد کو نا نبی کریم کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ بھی تو کبھی طبیعت میں پیدا ہونا کہ دل کرتا ہے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، دل کرتا ہے حاضری دینے کو، چاہتے بار بار مچلتی ہیں کہ حضور کے روضہ نور کی زیارت۔ یہ بھی تو خواہشات پیدا ہونی چاہیے، ہماری طبیعتوں کا رخ اس طرف بھی تو ہونا چاہیے، لیکن کیا کروں؟ تھے کبھی وہ لوگ جو آ کے کہتے تھے کوئی وظیفہ بتائیں جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے، اب تو سب کو وہ والا وظیفہ چاہیے جس سے کاروبار تیز چلے، اب تو سب کو وہ والا تعویذ چاہیے جس سے بس پیسے ہی پیسے ہو جائیں، اب تو سب کو وہ والی چیز چاہیے جس سے بس دولت ہی دولت،
راہ کھلے. کہاں گئے وہ لوگ جن کی دھڑکنیں جب بھی بولتی تھی حضور کا نام لیتی تھی, جن کی زبان پر جب بھی ذکر چھڑتا تھا محبوب کی نعت کا چھڑتا تھا, جن کے تذکروں میں ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر رہتا تھا. اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. 2-3 میری خصوصی گزارشات ہیں جو آپ نے یاد رکھنی. ماشاءاللہ آپ سب نے موبائل رکھے ہوئے ہیں نا. کچھ کا تو مجھے پکا پتا ہو گیا, جب سے میں آیا انہوں نے چھوڑے ہی نہیں. ان کا تو مجھے کنفرم ہے کہ انہوں نے زیادہ صحیح کر کے رکھے ہوئے ہیں. کیوں بھائی جان؟ سب نے رکھے ہوئے. اس طرح کریں ساتھ ایک ایک تسبیح بھی رکھ لیں. رکھے موبائل, منع نہیں کرتا. ایک ایک تسبیح بھی, یہ موبائل ساتھ ہاتھ میں ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے نا, تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی. تسبیح بھی رکھ لے تاکہ سارا میلاد کا مہینہ حضور پہ درود و سلام پڑھ کے گزارا جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بندہ راضی بڑا ہوتا ہے, اس کا دل بڑا راضی ہوتا ہے. کہتا ہے آج میں بڑا راضی ہوں. بیٹے کی شادی پہ بڑا راضی ہے, کوئی ترقی مل گئی بڑا راضی ہے, عید آ گئی بڑا راضی. طرح خوش نہ ہو کہ جس رشتہ دار دوست سے ناراض ہے اسے کہے جا میں نے تجھے معاف کیا, حضور کا میلاد آ گیا ہے. جن سے ناراض ہے ان سے صلح نہ کر لے, حضور کا میلاد آ گیا. نہیں, کچھ لوگ نہیں بولے, وہ مجھے گھور رہے ہیں بڑا سخت کر کے. میں نے کام ہی بڑا مشکل بتا دیا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا دل بڑا کریں کہ میلاد شریف کے موقع پر انشاءاللہ جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے سینوں میں گنجائش پیدا کریں گے. جس نے بڑا ستایا اسے معاف نہیں کر دیں گے کہ حضور کا میلاد آ گیا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تیسری میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا غرباء کا خیال کریں. اگر کسی کے پاس ملازمین ہیں تو ان کا خیال کریں, کیونکہ میلاد سے پہلے غریبوں پر, غلاموں پر زیادتیاں ہوتی تھی, بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا. اب تو حضور کا میلاد ہو گیا, اب نیت نہ کریں کہ ہم ذرا غریبوں کا خیال کریں گے, ملازمین کا خیال کریں گے, بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کا حصہ دیں گے جو بنتا ہے. آخری گل مشکل کی تھی انہیں. آپ کی مہربانی جی, اب تو ہم جانے لگے ہیں. سارا ٹائم تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عرض کیا, پر چلے خیر, اللہ نے موقع دیا تو کبھی کھلی جگہ بیٹھیں گے. تھوڑا سا نا وہ سارے کام کریں جو حضور نے میلاد پاک پر ہمیں سکھائے اور بتائے. تھوڑی سی نا تبدیلی آئے. یعنی ایک بندہ داڑھی شریف رکھ لی کسی نے اور پوری رکھ لی, اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. یعنی چھوٹی کا وزن زیادہ ہے اور بڑی تھوڑا ہے اور بڑی کا, اس کا کوئی, یہ اللہ نے دی صرف مرد کو ہے. اللہ مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو ایک صاحب نے داڑھی رکھ لی, کسی نے اس سے پوچھا جی ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی, اس نے کہا اس دفعہ حضور کے میلاد پہ رکھی ہے تو داڑھی میلاد والی ہو جائے گی ماشاءاللہ. تو یہ ہے کچھ خاص طریقے میلاد شریف منانے کے کہ تھوڑا اپنے آپ کو بدلا جائے. ورنہ یہ کہ ہر سال نعتیں سن کے محفلیں کرا کے رخصت ہو جانا وہ کوئی خاص معنی نہیں دے گا. برکت اسی میں ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے. اب میں ابا جی سے مانگوں, مجھے تو دینا چاہیے. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے, تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو, ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے, اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ ایک کمبل, کریم نے فرمایا لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار, ایک نے کہا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی, 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا, پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ.
کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا۔ وہ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جد و جہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی، حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا ہے بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جہاں لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا، جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے۔ جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی، ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا، تو تھا خوددار، بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے، تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لاوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی، اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی، لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، کرم کی برکھا برسے گی، یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا۔ اور یاد رکھنا، ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ کمزور نہ پڑھو، نبی پاک داعیہ اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا اب سارے گھر کے بستر۔ او نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے، ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے، بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی
بڑا ہو گیا ہے، بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے دو ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے۔ سنگیوں کام کرنا۔ اور دوسری بات، بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ۔ ادھر دیکھو میری طرف، دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو وہ دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں۔ جی یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے، تو ہمارا میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک کیمپین کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا۔ یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا۔ میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر، اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے۔ میں نے کہا ادھر آ، وہ آ گیا۔ میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے، تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے۔ کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جے سارے، جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں، ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا۔ ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ او بھائی جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں، اور امیدیں اللہ رسول سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی۔ وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں، بات سنو، گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں۔ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن، او جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے۔ آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں، تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے۔ تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا۔ آپ نے تو سبحان اللہ کہا، وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب، ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں۔ کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چارب جانو کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں ہیں، قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے۔ سنو یار، اللہ آپ کو خوش ہو، ماشاء اللہ۔ سنیں جی سنیں، میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار، یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ وہاں جانے سے خوف آتا ہے، مومن خوف ٹینشن، مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا، رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔
باقی مسائل کا خوف کرنا، غربت کا خوف کرنا، لوگوں سے ڈرنا، یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے۔ رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا، اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا۔ طاقتور ہو کے زندگی گزارے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہیں۔ آپ غور کریں نا، حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ادبن صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے، ادبن۔ یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا، دن بھی سیدنا صدیق اکبر کے۔ بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر۔ جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب، لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے ہی غلط کر دیے۔ قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے، فلسفہ ہی غلط قرار دے دیا۔ لوگوں کو بتایا ہے کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا کرتے ہیں۔ قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے، بس بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے لیٹ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے۔ اچانک ایک کافر آیا، اس نے تلوار سرکار کی نکال لی، دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں، آپ زیادہ توجہ کریں بات پر، کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے۔ آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں کے لیے نہیں۔ تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو۔ اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان، اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روب دیا ہے، محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے۔ کو مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو، وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں۔ کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو، اللہ کے حضور حاضری دیا کرو، طاقتور ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، بس یہ لفظ کہے وہ کانپا، تلوار گری، کریم مسکرائے، تلوار اٹھائی، فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں، تو فرمایا جا میں نے معاف کیا، دیر والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ بچائے، کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ میرے عزیزوں، طاقتور زندگی گزارنی ہے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں، بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے، اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے۔ اس محدود سوچ سے باہر آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا۔ محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں۔ جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی، جب بھی، یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے، اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ اسلام تیرا دیش۔ آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ۔ آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے، کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع، جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے۔ تو عالمی سوچ، قومی سوچ پیدا کرے، محدود سوچیں۔ وہ بڑا دیکھیں نا، یہ ایک حدیث میری طرف توجہ ہے آپ کی، یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ سونے سے کم کر وہ چاندی سی میٹھی، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی میٹھی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر ہے چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر ہے چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت
جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے